خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمانویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کے بھیجے گئے کویسچنز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی آراء کو بھی شامل کرتے ہیں، اور آج کا خوبصورت موضوع جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاسٹر صاحب کو خوش آمدید کہنے کے بعد۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے جوابات دیتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، اس کی سائنسی جو توجیحات ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو برائے مہربانی آپ پروگرام کا آغاز کیجیے اور ہمیں کچھ بتائیے۔ شکریہ سسٹر۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ جس پر بات کی جاتی ہے، اور شاید مخالفت بھی اس کی سب سے زیادہ ہی کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی وجہ جو میرے ذہن میں، جو نفسیاتی وجہ یا سائیکولوجیکل وجہ جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید دوسرے علماء اکرام یا دوسرے جو رہنما مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ، یا ان کے صحائف میں کہہ لیجئے، یعنی کسی پر کوئی قدغن لگانا میرا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں قیامت نہیں ہے، ان کے ہاں تسلیب نہیں ہے، مصلوبیت نہیں، یعنی رہنما کی مصلوبیت کا ذکر نہیں ہے، یا اس کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے معاملے میں بات نہیں ہے، درست جس طرح سے مسیحیت میں بات کی جاتی ہے یا ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر یہی ہے، اور یہ ناقابل بیان یا ناقابل یقین صورتحال ہے، اس وجہ سے یہ مسیحیت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے اور اس کا یقین کرتے ہیں، اور اسی لیے آج مسیحی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، درست، اور عرصہ دراز سے ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جہاں تک بات ہے کہ مسیح کی مصلوبیت کی، جو بائبل مقدس میں سائنسی توجیحات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور علماء کرام عرصہ دراز سے، تقریباً آج سے نہیں، تقریباً 2000 برس سے اس پر جوابات دیتے آئے ہیں۔ تو ہم انہی کی باتوں میں مزید جو ہے وہ تھوڑا بہت اضافہ شاید ہی کر پائیں، انہی سے لیے گئے مستعار باتیں ہیں جن کو ہم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ شاید کچھ نئی بات بھی کر پائیں۔ تو مسیح کی مصلوبیت میں سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ بائبل مقدس میں مسیح کی اپنی جو جسمانی حالت ہے، میں یہ سائنسی توجیحات کی بات کروں گا درست، خصوصی طور پر، آپ نے کیونکہ موضوع بھی یہی رکھا، تو جسمانی حالت جو فزیکل کنڈیشن ہے مسیح کی، جو بدنی حالت ہے وہ کیسی ہے؟ اب وہ بڑھئی کے ہاں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ حضرت یوسف جو ان کے جسمانی طور پر جو پالنے والے باپ ہیں، درست، وہ بڑھئی ہیں، تو ان کا پیشہ یا بزنس یا کاروبار جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑھئی کا کام، ٹھیک ہے، اور محنت طلب کام ہے۔ درست، ٹھیک بالکل ہے، اور بدنی محنت کا کام ہے، جسمانی محنت اس میں خوب لگتی ہے، تو فزیکل ورک آؤٹ کی وجہ سے تو جسم خوب مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ بچپن سے یہ کرتے آئے ہیں، اور اپنی زمینی خدمت یا زمینی منسٹری سے پہلے وہ یہی کام کر رہے تھے، صحیح، تو 30 برس کی عمر تک وہ یہی کام کرتے رہے ہیں۔ تو بچپن سے جوانی تک جب آپ اس طرح سے ایک سخت محنت کا کام کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی آپ کا سٹیمنا خوب مضبوط ہوتا ہے، بلڈ اپ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح۔ تو جب آپ اس طرح سے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے پٹھے بھی سٹرونگ ہوں گے، آپ کی سکن بھی سٹرونگ ہوگی، آپ ذہنی طور پر بھی خوب مضبوط ہو جائیں گے۔ صحیح، تو وہ ایک محاورہ ہے کہ عقل السلیم فی جسم السلیم، درست، ٹھیک ہے، درست، تو وہ یقیناً یہ صورتحال ہوگی، وہ سلیم جسم ہے تو پھر یقیناً وہ ویسی ہی صورتحال۔ تو جب ان کی یہ حالت ہے تو انہیں بعد میں خاص وقت صورتحال آتی کہ جب وہ تسلیب کے جو ہے وہ پورے مرحلے سے گزرے ہیں تو ان کی انتہائی بری کنڈیشن ہو گئی تھی۔ یعنی ہم پورے اینڈ کی بات میں صرف ابھی کر رہا ہوں، تو پھر باقی ہم بیچ میں ساری باتوں کو سمجھیں گے کہ جب وہ اتنی سخت محنت کرنے والے شخص کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی، جنہیں یعنی کوئی تکلیف بیماری بھی نہیں تھی، وہ جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں، پیدل چلنا ان کا بہت شیوا ہے، اس وجہ سے ان کا سٹمک بہت مضبوط ہے، ان کے پٹھے مضبوط ہیں، ان کے انٹسٹائنز مضبوط ہیں، ان کو کوئی بھی بلڈ سرکولیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ خوب مضبوط شخص ہے جسمانی صحت کے حوالے سے۔ تو وہ جب مصلوبیت ہوتی ہے تو اس وقت ان کی کنڈیشن انتہائی بری دکھائی گئی ہے بائبل مقدس میں، جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ تو سوچئے کہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا
مصلوبیت کا یا تسلیب کا، جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن ان کی ہو گئی۔ تو اب متی رسول اپنے 26ویں باب میں انجیل مقدس میں یوں لکھتے ہیں، اس کی 36ویں آیت سے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹے، یعنی یہ زبدی کے دونوں بیٹے یوحنا اور یعقوب ہیں، جی ہاں، کو وہ ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ یہاں سے سائنسی حالت اور ان کی جسمانی حالت یہ چینج ہونے لگی، صحیح، کہ وہ غمگین ہو گئے۔ جب کسی بھی انسان پر غم کا بوجھ پڑتا ہے یا صدمہ اس کو لگتا ہے تو سوچئے کہ اس کی جسمانی حالت کیسی ہوتی ہے۔ کیا وہ انتہائی مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا جسم کیا ہے، وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پٹھے سافٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بے قراری ساتھ میں الگ سے لکھا گیا۔ تو بے قراری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن یا تو بہت ہی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتا ہے بلڈ جو ہے سرکولیشن ریٹ، یا پھر یہ ہے کہ کئیوں کی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ہارٹ پلپٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو ہارٹ پلپٹیشن کی وجہ سے یعنی کہ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے اور خون کی گردش سلو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بی پی بھی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ان کو بے قراری فیل ہو رہی ہے۔ تو یا تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وامٹ ہو سکتی ہے، یا پھر کیا ہے آپ کیا ہے گہری نیند میں جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب گہری نیند میں جائیں تو آپ کا جو ہے بی ایم آئی یعنی بیسک میٹابولک ریٹ جو ہوتا ہے، انڈیکس ہوتا ہے، وہ بھی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانا جسم میں ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کیا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ گتسمنی باغ میں یہ فسح کا کھانا کھا کر آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کے بارے میں اگر ہم اسی 26ویں باب کی 31ویں آیت سے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ جب روٹی کھا رہے تھے، کھانا کھا کے فسح کا کھانا کھایا اور شیرہ پیا تو میں تھی وہ، تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ اور 31ویں آیت میں، اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا۔ صحیح۔ اب یہ زکریا کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کے 13ویں باب کی 7ویں آیت میں، جو خداوند یسوع مسیح کی اس پہلی آمد سے جو ہے وہ تقریباً 500-600 برس پیچھے موجود تھے۔ تو وہ نبوت بھی ایک موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کی مصلوبیت ہوگی، یہ مارے جائیں گے۔ اور صرف ایک ہی جگہ پر نبوت نہیں ہے، ان کی مصلوبیت کے حوالے سے یعنی 100 کے قریب نبوتیں ہیں جو کہ پایا تکمیل یا وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ صحیح۔ مسیح خداوند کی، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، کہ ان کے مرنے کے بارے میں، کہ وہ صلیب پر مریں گے اس طرح سے۔ صحیح۔ تو ان کے بارے میں تقریباً 100 کے قریب نبوتیں ہیں جو وقوع پذیر ہوئیں، جو مکمل نبوتیں تھیں، اور انہوں نے کیا ہے وقوع پذیر ہو کر دکھایا جب مسیح مصلوب ہوئے ہیں ان کے آخری کھانے کے بعد سے۔ تو جب یہ کھانا کھا کر وہاں پہنچے ہیں تو پھر کیا ہے وہاں پر یسوع بے قرار ہونے لگے۔ تو کھانے کے بعد ان کی حالت یہ ہونے لگی، کھانا انہوں نے بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا ہوا۔ اگر ہم پورا واقعہ پڑھیں فسح کے کھانے کا تو وہاں پہ انہوں نے روٹی توڑ کر شاگردوں کو زیادہ کھلائی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور خود بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں، پانی بھی نہیں پیا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ آمین۔ تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو زیادہ کھانا بھی نہیں کھایا، اور اس سے پیشتر بھی انہوں نے پتہ نہیں کب سے ناشتہ کیا ہوا ہے، کب سے کھانا کھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کی باڈی میں اسٹرینتھ پہلے ہی کم ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد جب بے قراری آنے لگتی ہے تو کسی چیز کا غم جب انسانی جسم کو لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، انسانی باڈی جو ہے وہ اس کے پٹھے جو ہیں وہ ایک طرح سے پھولنے لگتے ہیں۔ تو جب وہ گتسمنی باغ میں آتے ہیں تو وہ کھانا ان کی باڈی میں کم ہے، اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے، تو پھر انہیں ایک غم، ایک تکلیف، ایک بے قراری ان کی باڈی میں آ گئی، جس سے پٹھے ویک ہونا شروع ہوتے ہیں اور پٹھے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یعنی ان میں سویلنگ ہلکی ہلکی آنا شروع ہو جاتی، صحیح، اور خون کی نالیوں میں، وینز میں، ان میں بھی یہ کیا ہے سویلنگ آنا شروع ہو جاتی. تو بلڈ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تیزی سے ہارٹ تک پہنچوں، جس سے ہارٹ پلپٹیشن بڑھتی ہے اور بی پی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بی پی کم ہو جائے گا اور ہارٹ پلپٹیشن بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہے اور زیادہ تکلیف میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے پٹھے وہ لوز ہوں گے، پھر کیا ہے ہڈیاں، ان کے جوائنٹس وہ بھی کیا ہے آہستہ آہستہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بالکل الگ سے نہیں ہو جاتے کہ وہ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک جو ہے وہ اسپیسیفک پروسیس ہے جس میں خاص عمل کے دوران کیا ہے وہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا ہے. صحیح. تو خداوند یسوع کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور جب وہ وہاں دعا کرنے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ 3 ساتھیوں کو لے کر گئے ہیں جس میں پطرس ہے، یعقوب ہے اور یوحنا ہے. یہ تینوں رسلا خداوند یسوع کے ساتھ آگے گئے، اور گتسمنی باغ میں وہ ایک خاص مقام پر جا کر، جہاں وہ کوہلو کا پتھر تھا، وہاں پر جا کر وہ کیا ہے وہ خود دعا کرنے گئے ہیں اور وہ شاگردوں کو پیچھے چھوڑا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکنے لگا. ہم اس بات سے اچھی طرح سے واقف. یہ ہیموہیڈروسس ایک ریئر بیماری ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان انتہائی شدید غم کی حالت میں ہو اور اسے محسوس ہو، اسے پتا ہو کہ میری موت واقع ہونے والی ہے. تو جب اسے پتا ہو کہ وہ موت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہے اور وہ تکلیف دہ موت ہے، تو پھر کیا ہے یہ حالت ہوتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے. کچھ اسے پہلے ہیماتھیڈروسس بھی کہا جاتا تھا، لیکن ایکچولی اس کا سائنٹیفک ورڈ ہے ہیموہیڈروسس. صحیح. تو ڈروسس کا مطلب یہ یونانی زبان کے الفاظ ہیں جس کے معنی کیا ہے ڈراپس کی صورت میں بلڈ کا ٹپکنا. ٹھیک ہے. ہیما کہتے ہیں بلڈ کو یونانی میں، تو ڈروسس یعنی اس کا ٹپکنا. صحیح. تو ہیموہیڈروسس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کیپلریز ہیں، جو باریک باریک جو ہے وہ بال برابر باریک ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی باریک جو خون کی شریانیں کہتے ہیں شاید، تو وہ کیا ہے باڈی میں جو سویٹ گلینڈز کے ساتھ، پسینے کی سارے غدودوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ان کو بلڈ فراہم کریں، وہ کلیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے ہیموہیڈروسس. تو ان کا خون کیا ہے پسینے کی غدودوں میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. وہ شریانوں سے خون جو ہے وہ پسینے کی غدودوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جب ان میں شامل ہوتا ہے تو پھر پسینہ جب بہے گا تو وہ پانی اور بلڈ مکس ہو کے نکلے گا. ٹھیک ہے. تو خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکنے لگتا ہے وہ. اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اور جب ایسا ہو رہا ہے تو سوچئے کہ باڈی آلریڈی ویک ہو رہی ہے، خون جو ہے وہ آلریڈی جو ہے بلڈ پریشر ہے بیچ میں جو لو بھی ہو رہا ہے، خاص طور پر ہارٹ پلپٹیشن بڑھ رہی ہے، دماغ پر یہ پریشر ہے نفسیاتی طور پر کہ بھائی میری ڈیتھ ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی کہ ڈیتھ جو ہے وہ آرام دہ ڈیتھ نہیں ہے. یعنی مجھے پتا ہو کہ میرے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں گے، میری پسلی میں بھالا مارا جائے گا، مجھے پہلے ہی بہت مارا کوٹا گیا ہے. تکلیف، موت تو اگر پہلے پتا ہو اور اس میں تکلیف نہ بھی شامل ہو تو ہی ایک ناقابل برداشت سی صورتحال ہے، اور یہاں پر تو ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ اتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک. اور یہ ساری صورتحال سے پہلے انہیں پتا ہے کہ مجھے پیلاطوس کے ہاں بھی لے جایا جائے گا، اور پھر ہیرودیس کے پاس بھی لے جایا جائے گا، پھر واپس پیلاطوس کے ہاں لے جایا جائے گا. 2.5 میل کا مجھے پیدل سفر بھی کرنا ہے. لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیلاطوس کے ہاں لوگوں نے شور مچانا ہے کہ اسے مصلوب کر اور بارابا کو چھوڑ دے. یعنی سب چیزیں ان کو پہلے سے علم ہے، اور علم جو ہے وہ اور بھی زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے. بالکل. تو جب انہیں یہ ساری باتیں معلوم ہے، پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی پتا ہے کہ مجھے وہاں 39 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ کیٹونائن کوڑوں کی ساری مار انہیں پتا ہے کہ ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ میرے بدن کی چمڑی نہیں، وہ پٹھوں کو ہڈیوں تک سے جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے. بالکل صحیح. وہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ کٹ لگنا، جیسے خنجر سے یا چھری سے کٹ لگتا ہے، اس کی درد الگ ہے، اس کی تکلیف الگ ہے. تو اس کا درد جو ہے مختلف ہوگا جب کوئی چیز جو ہے وہ پھاڑ دی جائے، گوشت پھاڑ دیا جائے، یعنی ہک ڈالی جائے باڈی کے اوپر یا گوشت میں، اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے تو اس سے کیا ہوگا، وہ پھٹ جائے گا گوشت، جیسے ادھڑ جاتا ہے وہ صورتحال ہوگی.
تو انہیں ساری ادھیڑ بن کا علم ہے کہ میری باڈی میں کہاں کہاں جو ہے وہ ادھیڑ بن ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ میری کمر سے ادھیڑا جائے گا, 26 کوڑے میری کمر پر مارے جائیں گے پشت پر, اور 13 کوڑے میرے سینے پر مارے جائیں گے فرنٹ سائڈ پر, تاکہ 39 کوڑے جو شرع ہے, جو شریعت کے قوانین ہیں, ان کو پورا کیا جا سکے. وہ پایا تکمیل کو نبوت پہنچے, تاکہ یسایہ 53 میں جو لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم شفا پاؤ. تو یہ صورتحال پوری ہوگی. سوری, جیسے آپ بول رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ الفاظ سن کر برداشت نہیں کر پا رہے. خداوند یسوع مسیح جو یہ سارا کچھ جانتے ہیں, پھر برداشت کرتے ہیں, پھر ان کو پتہ ہے کہ میں نے یہ برداشت کرنا ہے سب کچھ تاکہ دوسرے شفا پائیں. یہ ایک بڑی بات ہے. اب یہ شفا جو ہے یہ صرف معمولی سی شفا نہیں, اس میں 3 خاص چیزیں ان کو معلوم تھی کہ یہ میں نے اٹھانی ہے, وہ ان سے شفا دینی ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے آوون. عبرانی الفاظ ہیں یہ تینوں, آوون, پیشہ اور خطا. یعنی آوون کے معنی ہے بد کرداری کی جو سزا اور عدالت, دونوں چیزیں ہیں اس میں. صحیح. آوون اور پیشہ یعنی قصور, جتنے بھی قصور اور خطائیں ہیں وہ سب. اور خطا عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے گناہوں کو. صحیح. جو ہمارے ہاں اردو میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے معمولی غلطی کو. خطا کا لفظ کیا ہے؟ معمولی غلطی مانا جاتا ہے, اس کی شدت کو کم کر دیا جاتا ہے. جی, لیکن اصل میں عبرانی الفاظ ہیں یہ. تو خطا کے معنی کیا ہے؟ گناہ, بھیانک گناہ. تو آوون, پیشہ اور خطا, انہیں معلوم ہے کہ ہماری بد کرداری کے لیے اس پر سیاست ہوئی. خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. ہمارے ہی قصوروں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا, یعنی ہمارے پیشہ کے وجہ سے وہ کیا ہے؟ گھائل کیا گیا. تو یہ سب چیزیں اس پر لا دی گئی ہیں. ہمارے ہی گناہوں کے باعث اس پر مار پڑی. تو خطاؤں کے باعث ہمارے خطا کے باعث اس پر کیا ہے؟ مار پڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں, اور ان کے سامنے پکچر اور کلیئر ہوتی جا رہی. وہ ساری چیزیں ایک مووی کی طرح ان کے سامنے چل رہی ہیں کہ ابھی مجھے یہ ہوگا. اور فسح سے 2 دن پہلے وہ اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا چکے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد فسح ہے, اس کے بعد ابن آدم پکڑوایا جائے گا اور مصلوب کیا جائے گا. تو اپنے بارے میں وہ بتا رہے تھے, جس کا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے. بے شک, درست, جیسے ہم لوگ بھی صحیح سے یقین نہیں کر پاتے, اور ہم ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی اس طور پر ایون کہ امیجن بھی نہیں کر پاتے, حالانکہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو چکا ہے. بائبل مقدس ہمیں بتا درج ہے, اور جو ہے وہ تاریخ کے مورخین نے اس کو بہت ہی وضاحت سے لکھا ہے. بالکل صحیح. جوزفس نے لکھا ہے, جو 37 عیسوی میں پیدا ہوا, 37 AD میں, تو اس نے بعد میں جو واقعات ہیں ان کو درج کیا, جوزفس نے. بالکل صحیح. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ 100 سے زیادہ نبوتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں پوری ہوئی, تو سوال یہ تھا تو پھر وہ یقین کیوں نہیں کر پا رہے تھے جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا؟ تو پھر اس کا جواب میرے اپنے ہی ذہن میں آ گیا کہ ہم آج پڑھ کر جو واقعہ ہو چکا ہے, ہم پڑھ کر جان کر ہم آج بھی امیجنری طور پر اس کو یقین نہیں کر پاتے, بعض اوقات کمزور رہ جاتے ہیں. تو وہ تو بےچارے انہوں نے تو صرف سن ہی رکھا تھا. بے شک. اور یہ ضرور ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ وہ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے سامنے, تو پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں وہ عقدے کھل رہے ہیں, ان کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور ان کو یقین ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کو یقین اس وقت ہوا تھا جب وہ اپنے کہنے کے مطابق 3 دن اور رات کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا تھا. آمین. تو یہ صورتحال خداوند یسوع کے ساتھ ہو رہی. اور جب وہ وہاں پر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے لے جایا جائے گا اور کوڑے مارے جائیں گے, تو ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا ہے. صحیح. اور نہ صرف یہ صورتحال ہے, پھر انہیں وہاں پر بڑی آزمائش کا سامنا ہے, بہت بڑی آزمائش کا. علماء اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت شیطان کی کوشش تھی کہ ان کو وہاں دعا نہ کرنے دی جائے, اور انہیں وہیں پر ہیموہیڈروسس کے دوران ہی مار ڈالا جائے, تاکہ وہ صلیب پر جا کر نہ مریں بلکہ وہ وہیں گتسمنی کے باغ میں ہی مر جائیں. صحیح. اس لیے خداوند یسوع مسیح وہاں فرماتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں, اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا, اے باپ, ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے.
یسوع وہ پیالے کی بات نہیں کر رہے تھے. صحیح. صلیب ابھی وہ ہے, صلیب ابھی دور ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگے گا, وہ اگلے دن کی بات ہے, ابھی تو رات کا ٹائم ہے. صحیح. صحیح. تو وہ یہ پیالہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیالہ جو مجھے باغ گتسمنی کا میں جس کا سامنا ہے وہ ٹل جائے. صحیح. یعنی تاکہ یہاں موت واقع نہ ہو جائے, تاکہ جو ایک کفارے کا منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے. درست. انہیں معلوم ہے کہ میرا مشن کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کس مشن پر آیا, میرا مقصد کیا ہے, میری رسالت کیا ہے, میری نبوت کیا ہے, میرا کام کیا ہے, میرا ارادہ, میرا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہیں پتا ہے, اور وہ اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے. صحیح. وہ سب کچھ فیس کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ مصلوب ہو رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں خود فرمایا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں ہے, مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو یہ الہی قدرت کا وہ اظہار بھی تھا ان کا. انہوں نے اپنے الفاظ سے اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ میں کون ہوں, کیونکہ یوحنا کی انجیل میں وہ واضح طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں. درست, بالکل. اور 8ویں باب میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. تو وہی ہوں کا مطلب تو وہ یہی تھا کہ میں یہوہ ہوں, کہ میں یہوہ ہوں. یہوہ کے معنی کیا ہے؟ میں ہوں. تو یہ ان کا کلیم تھا کہ میں شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. اگر تم یقین نہ کرو گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے. تو وہ ججمنٹ بھی انہوں نے بتائی تھی کہ اس کی کیا ہوگی, کہ عادل منصف جو شروع سے تمہارے ساتھ چلتا آیا, جس نے بات چیت کی, ملک مصر کی غلامی سے نکالا, تمہارے ساتھ بادل کی صورت میں, آگ کے ستون کی صورت میں بات چیت کی, جس نے اس کی صورت میں اپنے معجزات دکھائے, تو وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا. تو اس طرح سے وہ واضح کر رہے تھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. بالکل صحیح. تو وہ اپنے وجودیت کی جو ہے وہ وضاحت دے رہے تھے کہ میں کب سے موجود ہوں, میں ازل سے ہوں اور ابد تک رہوں گا. صحیح. تو یہ ان کا ثبوت تھا اس بات کا. تو یہاں پر بھی اب وہی شخص, وہی الہی ذات, وہ یہاں جسم لے کر موجود ہے اور وہ دکھ سہ رہی ہے, اور وہ برداشت کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہا ہے. اسی مقصد سے تو وہ انسان بن کر آیا ہے. درست. انسانی صورت اختیار کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ میں صلیب کا دکھ برداشت کروں. اگر وہ برداشت نہ کریں تو وہ سارے مسائل, وہ آوون, پیشہ اور خطا, وہ انسانوں کے ہیں. انسانوں کے گناہ ہیں, بدکرداری ہے, قصور ہیں, اور خطائیں یعنی گناہ ہیں. ان سب کو کس نے اٹھانا تھا؟ انسانوں نے. یعنی قصور میں کروں تو سزا کسی اور کو تو نہیں ملنی چاہیے نا, اصول تو نہیں ہے یہ. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو, قصوروں کو وہ خداوند یسوع مسیح پر لاد دیتا ہے, کفارہ بناتا ہے, انہیں ہمارا عوضی بناتا ہے. اس وجہ سے وہ یہ ساری صورتحال برداشت کرتے ہیں. اور جب وہ اس طرح پھر وہ سائنسی صورتحال پر پھر ہم واپس آتے ہیں تو انہیں یہ تکلیف کا سامنا ہے, انہیں ذہنی طور پر بھی صدمہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ساتھ میں شیطان اور بدارواح انہیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈال رہی ہیں, انہیں پریشان کر رہی ہیں کہ وہ دعا ڈھنگ سے نہ کر پائیں. یعنی شیطان کی کوشش ہے کہ وہ وہاں دعا بھی نہ کر پائیں, اور یہ یقیناً وقوع پذیر ہوا ہے. بائبل میں بے شک ہمیں اس کی کوئی خاص وضاحت موجود نظر نہیں آتی. صحیح. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ اسے تقویت دیتا تھا. صحیح. باغ گتسمنی میں یسوع کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہیں فرشتہ کیا ہے, ایک تقویت دے رہا ہے کہ وہ دعا میں ٹھہر پائیں صحیح طور سے. صحیح. یعنی آزمائش شیطان ان کی جو زمینی خدمت تھی اس کے آغاز میں بھی ان پر لاد لایا تھا. درست. انہیں مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یعنی کہ وہ اس وقت ریسٹ کی حالت میں نہیں, وہ رات بھر سوئے بھی نہیں, یعنی کہ ابھی انہوں نے سونا تھا لیکن وہ سوئے نہیں ہیں, وہ جاگ رہے ہیں. یہ ایک الگ پریشر ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے, شیطان انہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے. آپ اس بات کو بھی سوچئے کہ جب انہوں نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تھا تو تب بھی کیا ہے, جیسے ہی انہوں نے بپتسمہ لیا تھا تو پھر وہ روح انہیں جنگل میں لے گیا تھا بیابان میں, تو شیطان سے 40 روز تک آزمائے گئے تھے. انہوں نے روزہ رکھا تھا, 40 دن کا روزہ رکھا تھا, دن رات. تو اب اس میں بھی شیطان انہیں آزماتا ہے کہ یہ روزہ نہ رکھ پائیں.
تو نہ جانے کس کس طرح کی آزمائش وہ ان کے سامنے لاتا ہوگا. اب بھی یہاں بھی باغ گتسمنی میں بھی وہ اسی طرح کی آزمائش لا رہا ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کو مختلف صورتوں کی میں آتا ہو, کبھی ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو, کبھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ لڑکی کے روپ میں آ رہا ہو. کیا جانتے ہیں ہم؟ یعنی ایک نوجوان شخص ہے خداوند یسوع مسیح, ایک لڑکا ہے, جسم میں وہ موجود ہیں, تو ان کے سامنے وہ یہ اس طرح کی آزمائشیں بھی لا سکتا ہے. یہاں باغ گتسمنی میں بھی ایسا ہی کیا ہوگا اس نے, تاکہ وہ دعا نہ کر پائیں. تو خداوند یسوع یہ دعا کرتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. صحیح. اور اس پریشر سے جب وہ نکلتے ہیں, یہ دعا کر لیتے ہیں, تو اسی وقت انہیں بھیڑ یا مجمع جو سردار کاہنوں کی فوج تھی وہ پکڑنے آ جاتی. تو وہ پوچھتے ہیں, جب وہ یہودا آ کر ان کا بوسہ لیتا ہے, تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یسوع ناصری کون ہے؟ تو خداوند یسوع کیا جواب دیتے ہیں؟ میں ہوں. تو جیسے ہی یسوع یہ الفاظ بولتے ہیں میں ہوں, تو عبرانی میں یہ لفظ جو ہے وہ اس طرح سے میں ہوں تو نہیں بولا جاتا نا. تو عبرانی میں اس کے معنی ہے یہوہ یا یاہوے کہہ لیجئے. تو وہ الفاظ جیسے ہی خداوند یسوع کے منہ سے نکلتے ہیں, تو سردار کاہن کی ساری فوج لکھا ہے کہ وہ پیچھے ہو کر منہ کے بل گرتی ہے, اوندھے منہ گرتے ہیں, وہ سجدے میں گرتے ہیں, کیونکہ اس لفظ سے انہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا نام ہے, یہ خدا کی ذات کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور یسوع وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ اسے پکڑ کر وہاں پر مصلوبیت کے لیے لے جاتے ہیں. اور جب وہ لے جاتے ہیں تو وہاں پر پیلاطوس کے سامنے انہیں رکھا جاتا ہے, انہیں پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر وہ چلا چلا کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں مصلوب کرو. ان کو یہی وہ ساری جو مجمع اور بھیڑ ہے, یہی ان کے ہاں ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے, جنہوں نے معجزات دیکھے تھے, ان کے وسیلے سے شفا پائی تھی, ان کے وسیلے سے ہزاروں نے کھانا بھی کھایا تھا, آسمانی جو ہے معجزات انہوں نے دیکھے تھے وہاں. لیکن اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مصلوب کرو. تو یہ تکلیف دہ مراحل ہیں جن سے وہ گزر رہے ہیں. پھر انہیں مارا گیا. میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ 39 کوڑے انہیں مارے گئے, اور جب انہیں مارا پیٹا گیا پھر انہیں ہیرودیس کے پاس بھیج دیا گیا کہ یہ تو اس کے یہودیہ کے حاکم ہیرودیس کے علاقے کے ہیں, تو اس وجہ سے انہیں وہاں بھیج دیا گیا. تو 2.5 میل کا پیدل سفر انہوں نے کیا. انہیں مار پڑی ہے, خون جسم سے بہہ رہا ہے, وہ رات بھر سوئے نہیں ہیں, وہ آزمائے گئے ہیں, وہ پریشانی کے عالم میں ہے, ہیموہیڈروسس کا انہیں سامنا رہا ہے. تو سوچئے کہ بلڈ کی سرکولیشن کی کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ ابھی بہت ہی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں, اور ضرور کریں گے. وقت کی جو قلت ہے اس کا سامنا ہے, اور ہم اگلے پروگرام کو اسی جگہ سے ضرور شروع کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے, جس طرح میرے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات تھے. اپنی آراء سے اور اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.